بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست داخل اور حافظ سعد رضوی کے خلاف سازش اور تحریک لبیک کے کارکن میدان میں آ گئے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ نے پولیس کی پریڈ کا معائنہ کیا تھا اور اس موقع پر مریم نواز صاحبہ نے پولیس کی وردی کو پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے وزراء کے ہمراہ ایک میٹنگ کی اور وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ نے پولیس کی وردی کو پہن رکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کل سے سوشل میڈیا پر مریم نواز صاحبہ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ مجھے تو حیرانگی ہے کہ کن لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کو ایسا مشورہ دے کر ان کا مذاق بنوایا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، عمران ریاض خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کے مشیر ہیں انہوں نے ایسا کام کیوں کرایا ہے کہ جس کے بعد مریم نواز صاحبہ نہ صرف تنقید کی زد میں ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر ان کا مذاق بھی بن رہا ہے۔ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ مریم نواز پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے کہ انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہے۔ تو اب ناظرین کرام، اسی حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور کے ایک شہری نے لاہور سیشن کورٹ میں درخواست دی ہے کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی کسی ادارے کی وردی نہیں پہن سکتا اور مریم نواز صاحبہ نے پولیس کی وردی پہنی ہے۔ تو اب ناظرین کرام، اس حوالے سے اس درخواست پر سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں۔ مگر ناظرین کرام، تنقید کرنا یا مذاق بنانا تو الگ بات ہے، لیکن اس بات پر مقدمہ درج کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی۔ تو ناظرین کرام، کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ 1 مئی کو ایوان اقبال میں فلسطین کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جہاں پر تمام مذہبی جماعتوں اور بڑے بڑے علماء کرام کو مدعو کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کانفرنس میں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح جماعت اسلامی اور جے یو آئی وغیرہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ مگر ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے سب سے مؤثر آواز ہے، یعنی کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی، ان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب فلسطین کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کو کیوں نہیں بلایا گیا، حالانکہ پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے سب سے بڑا پروٹیسٹ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، پچھلے کئی ہفتوں سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی منزل سے غائب ہیں اور انہوں نے کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی تھی۔ ناظرین کرام، پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ حافظ سعد رضوی اور حافظ انصر رضوی کے درمیان اختلافات ہیں۔ بعد میں تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ خبر پھیلائی گئی کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے شورا کے درمیان اختلافات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حافظ سعد رضوی کوئی پروگرام نہیں کر رہے۔ اور پھر ناظرین کرام، اس کی بھی تردید ہو گئی اور سب لوگوں نے کہا کہ تمام شورا اور تحریک لبیک پاکستان کا ہر رہنما تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، ایسی خبروں کو بھی پھیلایا گیا کہ چند لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کی جگہ کسی اور کو تحریک لبیک کے امیر بنایا جائے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے حوالے سے جھوٹی خبروں کو بھی سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے۔ تو اب اسی حوالے سے تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اور آج تحریک لبیک کے کارکن ٹویٹر پر ایک بڑا ٹرینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس ٹرینڈ کا مقصد یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکن تمام مخالفین
اور سازش کرنے والوں کو یہ پیغام دیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کا ہر کارکن اور تحریک لبیک پاکستان کا ہر رہنما تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے ساتھ کھڑا ہے، اور تحریک لبیک کے کارکن اور تحریک لبیک کے قائدین کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور حافظ سعد رضوی ہی تحریک لبیک پاکستان کے امیر رہیں گے۔ اور جو لوگ ایسی خبروں کو پھیلا کر تحریک لبیک کے کارکنوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، آج تحریک لبیک کے کارکن ان کو بھی جواب دیں گے کہ تم لوگ جو مرضی کر لو، تحریک لبیک کے ہر کارکن حافظ سعد رضوی کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو حکم بھی حافظ سعد رضوی دیں گے تحریک لبیک کے قائدین اور کارکن اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔